प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। बहस गर्म है। लाहौर में मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी और नवाज शरीफ की आखिरी बैठक हो रही है, जिसके बाद इम्कान है कि कल दोनों ऐवानों में सेनेट और कौमी असम्बली में 26वीं आईनी तरमीम का बिल पेश कर दिया जाएगा। उससे पहले काबीना की मंजूरी भी ले ली जाएगी। मगर अब ये बैठक जो लाहौर में हो रही है, आज किसी वक्त भी रात गए हतमी ऐलान तो हो जाएगा, मगर कल बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजल रहमान ने जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उससे बहुत सारे मामलात कुछ वाज़ेह होते नजर आ रहे हैं। यूं बिलावल भुट्टो का अचानक ही वफाकी आईनी अदालत के लिए जज्बाती हो जाना और फिर उसके फौरन बाद मौलाना फजल रहमान के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहना कि हमारा इत्तफाक हो गया है, और मौलाना फजल रहमान का भी ये वाज़े करना कि उनकी तरफ से जो तजावीज़ दी गई थी वो उन पे कायम है, पीछे नहीं हटते। लग ये रहा है कि वफाकी आईनी अदालत के मामले पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने लचक दिखाई है, और दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान बिलावल भुट्टो जरदारी और नून लीग के मसद्दे की उस तजवीज़ पर लचक दिखाने जा रहे हैं जिसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस का इंतखाब एक जजेस के पैनल के जरिए होगा। यानी आइन के मौजूदा आइन के मुताबिक जो सीनियर तरीन जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, जरूरी नहीं कि अब 25 अक्टूबर को अगर यानी तरमीम पास हो गई कि उन्हीं को फिर चीफ जस्टिस तैनात किया जाए। तो इसी हवाले से आज बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कानूनदान, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर और जनरल मुशर्रफ के खिलाफ चलाई गई वकला तहरीक के रूह रवां जनाब एडवोकेट हामिद खान साहब। बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब, आपने सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त दिया। लगता है कि वक्त बहुत कम है, मुकाबला बहुत सख्त है। कैसे देख रहे हैं आप मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो में जो इत्तफाक हुआ है? तो आपको क्या लग रहा है कि वफाकी आईनी अदालत का मामला तो बज़ाहिर अब पीछे रह गया है, तो आपको मंजूर होगा अगर नए चीफ जस्टिस का इंतखाब नई आईनी तरमीम के तहत एक पैनल ऑफ जजेस से किया जाए? इसके हवाले से भी आपको कोई तहफ़्फ़ुज़ात होंगे? बड़े सख्त तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। हम सीनियरिटी का प्रिंसिपल किसी तौर पर भी सेक्रीफाइस नहीं होने देंगे। देखिए, ये सिर्फ 18वीं तरमीम में नहीं आया। 18वीं तरमीम तो हमारी स्ट्रगल का एक कॉन्सिक्वेंशियल एक्ट था, यानी जो हमने 90s में स्ट्रगल की थी, जब सासू जान को इन्होंने इग्नोर करके उनकी जगह चौथे नंबर से उठाया था सजाद अली शाह को। तो वकला ने उस वक्त भी एहतजाज किया था और हमारी मुसलसल स्ट्रगल चलती रही। फिर आखिर 97 के एक्चुअली दिसंबर में वो असद अली केस की 10 रुकनी जजेस ने ये फैसला दिया था कि आइंदा से जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा वो सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का। तो वो तो फैसला अपनी जगह मौजूद है, ठीक है, उस पर अमल दरामद हो गया 18वीं तरमीम में, लेकिन उसके खिलाफ जाना जो है उस एक फैसले को जिसको फाइनलिटी हासिल हो चुकी है वो मुमकिन नहीं होगा हमारे नजदीक। और वैसे भी ये तो आइन का अब हिस्सा है कि सीनियर तरीन जज जो है, तो अगर आइन में ये चीज सीनियरिटी डाली गई थी तो फिर निकाली भी तो जा सकती है ना हामिद खान साहब? देखिए, निकाली इस सूरत में जा सकती है जब वहां पर इस पर एक कंसेंसस ना हो गया हो जुडिशियल कि जी हाँ आइंदा से ये होगा। यानी जैसे मैंने असद अली केस का जिक्र किया, जिस तरह इंडिया में इसके ऊपर कंसेंसस हो गया था 1977 के बाद, जब आखिरी दफा उन्होंने सीनियरिटी प्रिंसिपल को इंदिरा गांधी ने इग्नोर किया था और एक हमीदुल्लाह बेग को चीफ जस्टिस दूसरे नंबर से बना दिया था। उसके बाद से एक ऐसी सूरत हाल हुई जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसले दिए और उसके अलावा 99 में फाइनली वो फैसला आया जिसमें एडवोकेशन रिकॉर्ड का केस है, उसमें रेफरेंस है, उसमें भी उन्होंने ये फाइनल कह दिया कि जी सीनियर मोस्ट जज ही होगा। हालांकि उनके आइन में इन अल्फाज में लिखा हुआ नहीं है और आपके सामने है कि 77 से लेके आज तक एक दफा भी ये प्रिंसिपल वॉयलेट नहीं हुआ और आइंदा के लिए भी ये इतना वाज़ेह हो चुका है
کہ آپ اگلے 30 اپنے 5-7 سال کا کہہ سکتے ہیں فلاں جج جو ہے وہ چیف جسٹس ہوگا. تو یہ ایک سیٹل پرنسپل ہے جو انڈیا میں ہو چکا, ہر پاکستان میں آئین میں اس کو شامل کیا گیا. اس کو نکالنا ایسے ہی ہوگا کہ ایک بیسک ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کا ایک بنیادی رکن جو تھا یا بنیادی ایک اصول تھا, اس کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں حامد خان صاحب, عدلیہ کی آزادی تو ایک بین الاقوامی طور پہ مسلمہ اصول ہے, مگر پھر پارلیمنٹ کی بالادستی بھی تو ایک بین الاقوامی مسلمہ اصول ہے نا. اسی کے اندر رہتے ہوئے, آئین کی لمٹس کے اندر رہتے ہوئے, آئین کے سٹرکچر کے اندر رہتے ہوئے, آئین کے جو بنیادی سٹرکچر ہے, مثال طور پارلیمنٹ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ امینڈمنٹ کر کے پاکستان میں جو بنیادی حقوق کا چیپٹر ہے اس کو ایکسکلوڈ کر دے. کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. کیا ان کے پاس کوئی ایسا اختیار ہے کہ جو جوڈیکیشن کا چیپٹر ہے وہ اڑا دے؟ نہیں کر سکتے. لیکن کچھ چیزیں ایسی بنیادی اہمیت کی ہوتی ہیں ہر آئین میں جن کو نہیں چھیڑا جا سکتا. تو یہ ان میں سے ایک ہے. حامد خان صاحب, ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی تعیناتی کی جب باری آتی ہے تو پھر ہم نے دیکھا ہے کہ روایات کو توڑا گیا اور پینل آف ججز میں سے تیسرے اور چوتھے نمبر پہ لاہور ہائی کورٹ کے جو جسٹس نیلم ہیں ان کو چیف جسٹس تعینات کیا گیا. تو وہاں پہ سٹرکچر جو ہے وہ متاثر نہیں ہوا, بیسک سٹرکچر, کیونکہ ہائی کورٹ بھی ایک آئینی عدالت ہے. بالکل صحیح ہے, وہ بھی غلط ہوا ہے. اور یہ انہوں نے بہت سالوں کے بعد ایسا کام کیا ہے جو کہ بہت افسوسناک ہے, جس کی بنیادی میں سمجھتا ہوں وجہ جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ تھا. وہ چاہتا تھا کہ یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو اور یہ جو بنیادی چیز سیٹل ہو چکی ہے اس کو کس طرح سے چھیڑا جائے. افسوس کی بات ہے کہ اس میں دوسرے ججز بھی شامل ہو گئے تھے اور اس کی وجہ یہ بتائی تھی کہ ہم نے جو 96 کا فیصلہ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کر تو سکتے ہیں اس میں تبدیلی, لیکن اس میں ایک شرائط رکھی گئی ہیں کہ وجوہات بیان کرنی پڑیں گی, اور وجوہات جو ہیں اس میں کہا گیا تھا کہ وہ آپ ایون سپریم کورٹ کے سامنے لے جا سکتے ہیں. وہ تو 1996 کا فیصلہ. اس لیے جو منٹس ہمارے پاس آئے تھے جوڈیشل کمیشن میں اس میں یہ ڈسکشن تھی کہ کیوں ان دونوں کو نہیں لیا جا رہا. ایک کی یہ وجہ ہے, دوسرے کی یہ وجہ ہے. تو انہوں نے اپنی طرف سے کوشش کی تھی کہ یہ جو لیجیٹیمیٹ ایکسپیکٹنسی کہی گئی تھی 1996 کی ججمنٹ میں, وہ اس کا مطلب ایبسولوٹ نہیں تھا, اور اس لیے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں تبدیلی کا گنجائش ہے جہاں کہیں معقول ریزن ہو. تو ایک تو یہ وجہ اس میں جو انہوں نے اپنے منٹس میں بھیجی تھی جو جس سے میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. حامد خان صاحب, اب یہ بتائیں, قاضی فائز عیسیٰ کا تو پتہ کٹ گیا, وہ چیف جسٹس یا آئینی عدالت بھی نہیں بن رہی, تو بظاہر تو یہ ایک بڑی کامیابی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ آئینی عدالت کا جو ایک ہوا کھڑا کیا گیا تھا یہ ایک سموک سکرین تھی, یہ ایک دھول تھی جو اڑائی گئی, جس کے پردے میں جسٹس منصور علی شاہ کو روکنے کی ایک سازش تھی جس میں شاید تمام سیاسی جماعتیں اس کا حصہ ہیں, اور اب یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ تمام اختلافات کے باوجود بھی ایک کنسنسس ڈاکومنٹ آ رہا ہے, اور اس ڈاکومنٹ کے تحت شاید جسٹس منصور علی شاہ آئندہ چیف جسٹس نہ بن سکیں. آپ کے خیال میں یہ کوئی سموک سکرین تھی یا کہ تمام پارٹیز ایک پیج پر ہیں, اور اگر ایسا ہو رہا ہے تو آپ کے خیال میں جسٹس منصور علی شاہ کو کیوں پنش کیا جا رہا ہے؟ بظاہر تو اس کا ایک ہی قصور نظر آتا ہے, جو اس نے ریزرو سیٹس والی ججمنٹ دی ہے وہ ہماری دونوں بڑی سیاسی جماعتیں جنہوں نے سیٹیں ادھر ادھر سے کھسکائی ہیں دوسروں کی, ان کا اصل میں سارا مسئلہ ہے. جیسے کہ جب کسی نے پوچھا خواجہ آصف سے کہ بھائی آپ کو ریزرو سیٹس ان کے ہی الیکٹڈ جن کو آپ ایکنالج کرتے ہیں کہ آپ کے نہیں ہیں ان کے مطابق دی جا رہی ہے, تو آپ کو تکلیف کیا ہے؟ آپ کی حکومت تو تب بھی رہتی ہے. تو اس نے کہا کہ آپ پھر یہ ٹرائبونل سے ہماری سیٹیں بھی خالی کرا دیں گے. اس کو پتا ہے کہ میں ہارا ہوا ہوں اور مجھے رات کے اندھیرے میں جتایا گیا. تو یہ مسئلہ زیادہ ہے جو اس پر آ کے
اسی لیے جب کبھی بھی بات 47 کی آتی ہے تو فارم 47 تو وہاں جذباتی ہو جاتے ہیں. کل یہ بات ہمارے ہائی کورٹ بار کے صدر نے اپنی تقریر میں کہی تو وہاں پر ایک مخصوص کوئی 20-25 وکیل اکٹھے کیے تھے پیپلز پارٹی کے اور نون لیگ کے. انہوں نے بڑا شور شرابہ فارم 47 پہ ڈالنے کی کوشش کی, بلکہ کنونشن کو انہوں نے کسی حد تک ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی, جس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے کیونکہ میجورٹی اور بلکہ پریڈومیننٹ میجورٹی جو تھی وہ ان کے خلاف تھی اس بات کی. تو میں کہنا یہ ان کے لیے ایک بڑا سینسٹیو پوائنٹ ہوا ہے. اسی لیے قاضی فائز صاحب سے وہ ٹرائبونل والا فیصلہ بھی جو ہے تبدیل کرایا انہوں نے, اور یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے اس میں اصل میں یہ حکومت کی انسیکیورٹی ہے. وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم لیجیٹمیٹلی نہیں الیکٹڈ گورنمنٹ, ہمیں تو آرٹیفیشلی یہاں بٹھایا گیا ہے. جس دن صحیح معنی میں آڈٹ ہو گیا اس الیکشن کا تو شاید یہ حکومت قائم نہ ان کی رہ سکے. ٹھیک ہے.